اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ عصر پڑھنے لگے ہیں جی۔ ہے تو اس میں صرف 3 آیات، لیکن یہ آیات اتنی یعنی اس کا ایک ایک لفظ اگر ہم اس کو کرنے لگیں، ایکسپینڈ کرنے لگیں اور سمجھنے لگیں تو اس کو کافی دھیان سے اور کافی دیر اس کو یعنی کہ سمجھنے میں اس کو کافی انسان کو دیر لگتی ہے، کیونکہ اس کو ادراک نہیں ہے۔ اصل میں جو ادراک اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنی ذات کا اور اپنی اس کا ٹائم کا، وہ ہمیں ہے نہیں اصل میں، اس لیے ہمیں ذرا یہ کافی مشکل لگے گی۔ اب تو پھر بھی یہ کہنے لگے ہیں نا کہ 4th ڈائمینشن ٹائم ہے نا۔ پہلے تو بس 3 ڈائمینشنز ہی ہوتی تھی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں اونچائی اور چوڑائی اور لمبائی، یہی 3 ڈائمینشنز ہوتی تھی نا۔ تو اب 4th ڈائمینشن زمانے کی جس کو یعنی کہ ٹائم، اس کو ٹائم کو 4th ڈائمینشن ماننے لگ گئے ہیں۔ اتنا زیادہ تو مجھے اس کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو خیر بہرحال اس کا سمجھ جلدی سے آ جائے گی۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ ہیں انہیں ذرا ہم دیکھیں تو ہمیں سارا کچھ اس کے اندر ہی نظر آ جاتا ہے۔ ان کو مان لیں تو ہم سارا کچھ ہی مان جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر۔ میں اس ٹائم کی قسم کھا رہا ہوں۔ عصر کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، اور ٹائم کوئی بھی یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ ہماری جو آفٹر نون کی جو ہم صلاۃ یا نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ عصر ہوتی ہے نا، فجر ہوتی ہے، ظہر ہوتی ہے، پھر عصر ہوتی ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء، اور اس کو درمیانی نماز بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اس نماز کا خاص مطلب کہ دھیان، درمیانی نماز کا زیادہ اس سے کہا ہوا ہے کہ دھیان کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ عصر ٹائم ہے، ٹائم۔ اب اس کی وہ جو ساری سائنٹیفک وجوہات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں اتنی لمبی چوڑی بتا سکتی، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا اس بات کا۔ یہ بچوں کو، یہ جو آج کل کے بچے ہیں یہ تو بہت کچھ پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے، اور ایک حدیث میں بھی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ یعنی مجھے نہیں اس کا سمجھ میں آتی ہوتی تھی بات کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر تو یہ ٹائم، یہ اس کی یعنی کہ کوئی بھی اس کی وقت یا کوئی بھی اس کا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جب چاہے گا اس کو ختم کر دے گا۔ تو والعصر، اس زمانے کی، اس پاسنگ ٹائم کی مجھے قسم ہے۔ اب پاسنگ ٹائم جو ہے یہ کس طرح ہمیں پتہ چل سکتا ہے؟ ویری گڈ، ہسٹری سے۔ اور فیوچر تو فیوچر ہے، لیکن جو پاسٹ کا ٹائم ہے، جو گزر چکا ہے ٹائم، اور جو پریزنٹ میں یعنی کہ ایک طرح سے پاسنگ ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی اس گزرتے ہوئے زمانے کو اچھی طرح سے دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے، کتنی ہسٹری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے آپ لوگوں کو بتائی ہے، کتنی قوموں کی ہسٹری بتائی ہے کہ وہ قوم فلاں ٹائم پہ تھی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ پھر یہ فلاں قوم تھی، موسیٰ کی قوم، اس کی سمود کی قوم، عاد کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، مطلب ہر قوم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کر کے ہر ٹائم کا آپ کو بتایا
کہ پھر ہوا کیا ان کے ساتھ. تو قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس پتہ ہیں اور پتہ بہت سارے قرآن حکیم نے آپ کو بتا دیے ہیں تو آپ نے دیکھا کیا ہے اس میں. What have you observed in those all those eras, all that time, all that asr, all that passing time? کیا آپ نے آبزرو کیا ہے, کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ان گزرتے ہوئے ٹائم میں کیا کیا ہوا تھا اور جو اب ہو رہا ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جس نے کہ کل کو فیوچر بن جانا ہے. ٹھیک ہے, اور کل کو فیوچر, کل کو وہ پاسٹ بن جانا ہے اور آج وہ ہے گزرے ہوئے کل میں اس نے وہ ہو جانا ہے اور آنے والے میں فیوچر بن جانا ہے. تو کیا ہوا اس اتنی بڑی, یعنی اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور وہ اس ٹائم کی قسم کھا رہا ہے, تو وہ آپ کو بتانا کیا چاہتا ہے؟ بتانا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس ٹائم کو میں جتنی بھی قومیں, جتنی سویلائزیشن, جتنی بھی بڑی بڑی, وہ ایک آپ نے پڑھی تھی نا پیچھے آئے کہ یہ تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے ان کی, جو مکہ والوں کی معیشت جتنی کہ ان کی مضبوط تھی, پچھلے لوگوں کی اکنامیکلی اور سوشلی وہ کتنے شدید مطلب مضبوط تھے, تو یہ تو اس کا 10th بھی نہیں, 1/10 بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات پہ اترا رہے ہیں؟ اس طرح کی آپ نے بہت سی پڑھی ہیں اور بہت ساری ہسٹری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہمیں بتائی ہے. اور تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو, میں جس چیز کی قسم کھا رہا ہوں کس لیے کھا رہا ہوں, اس کی حقیقت پہ غور کرو. اس کی حقیقت پہ غور یہ کرو کہ کیا سمود نے بڑے بڑے محل نہیں بنائے ہوئے تھے؟ پلینز پہ وہ محل بناتے تھے اور پہاڑوں میں وہ اپنے گھر تراش تراش کے بناتے تھے. آج جو تھے وہ بڑے بڑے ان کے لمبے ستون, یعنی کہ بڑی ہائی رائزرز وہ بناتے تھے. اور فرعون جو تھا وہ کیا اس کی شان تھی, وہ کہتا تو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انا ربکم الاعلی تک, کہ میرے دیکھو یہ میرے نیچے نہریں نہیں بہ رہی, میرے باغات نہیں ہے, میرا فلان نہیں ہے, تو تم مجھے تو پتہ یہی ہے کہ میں ہی ہوں اللہ. یہ ساری مثالیں آپ کو پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکی صورتوں کے اندر بہت زیادہ ہسٹری بتا کے, تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اس سارے گزرے ہوئے اور آنے والے اور ہر طرح کے زمانے کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر, جس بات کے لیے قسم وہ کھا رہا ہے وہ فیکٹ کیا ہے؟ وہ فیکٹ یہ ہے کہ یقین کر لو انسان, ایوری انسان, ہر انسان, انسان کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر انسان جو ہے وہ لفی خسر, وہ خسارے میں ہی ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, اگر ساری انسانیت خسارے میں ہی ہے, ساری انسانیت نقصان میں جا رہی ہے, تو پھر کیا؟ نہیں, اس نے اللہ کا لفظ بول دیا, اب خسارے میں کیسے ہے؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی تسلی کا لفظ بول دیا ہوا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادھوری بات نہیں اللہ چھوڑتا, آپ فکر نہ کریں, یہ آگے اس نے کہہ دیا ہوا, اس کے اطمینان میں ہو جائیں اور اس بات کو دھیان سے سنیں کہ کیوں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ خسارے میں ہے انسان. جو یہ 4 چیزیں نہیں کرے گا وہ ڈیفینیٹلی خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے خسارے میں ہے؟ سمود کی قوم نے, عاد کی قوم نے, لوط کی قوم نے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے, سب قوموں کو یاد کر لیں. آپ نے ہسٹری پڑھی ہے نا قرآن حکیم کے اندر سے, سب قوموں کو یاد کر لیں, سب کے ایراز یاد کر لیں. اپنے ٹائم کے اوپر بڑی بڑی انہوں نے سویلائزیشنز جو ہیں وہ کیا کہتا تھا فرعون کہ یہ جو دونوں آگے ہیں نا, یہ ہماری اس ایگزامپلری سویلائزیشن جو ہماری ہے اس کو لے اڑیں گے, یہ تو اس کو خراب کر دیں گے, ختم کر دیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو سیو کریں. ٹھیک ہے نا, جب بھی کوئی رسول, کوئی پیغمبر آیا اور اس نے انسانیت کی ویلفیئر کی بات کی, تو اس ویلفیئر سے جتنے بڑے بڑے مگرمچھ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہوتی تھی
وہ ساری فوراً اپنے کان کھڑے کر کے اور آ جاتی تھی صف باندھ کے کہ دیکھیں یہ آ گیا ہے کوئی ریفارمر، یا یہ ہماری جو بےمانیاں ہیں ان کو پکڑنے والا یہ آ گیا ہے اور ان سے ہمیں یہ وارن بھی کر رہا ہے. تو پھر جو پبلک کو پتہ چل گیا تو اس کے تو کان ہو جائیں گے کھڑے، اور وہ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. تو پھر وہ ان کو آگے سے ریفیوٹ کرتے تھے. جیسے بڑا سارا ایک پونڈ ہو جس میں یہ جو ہوتے ہیں ایلیگیٹرز وغیرہ رہتے ہوں، بڑے بڑے مگرمچھ رہتے ہوں، تو وہ تو آرام سے، کیونکہ بڑی دیر سے وہ رہ رہے ہیں، ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہ، اور وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں. اور جب کوئی آئے گا اور اس کے اندر وہ پھینکے گا کوئی چیز صفائی کرنے کے لیے اس پونڈ کی کہ بڑا ہی غلیظ ہو گیا ہوا ہے، اس پونڈ کی صفائی کرنی چاہیے. تو جب وہ اس کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا لیٹ سے کہ پتھر، بندہ کہتا ہے کہ پتھر پھینکتا ہے وہ صفائی کرنے کے لیے، اس کا سلفر کا وہ ایک پتھر ہے، ڈلی ہے، تو وہ اس کو پھینکتا ہے صفائی کرنے کے لیے. تو یا یہ جو تو اس میں ایک پہلے تو تھوڑا سا ہلچل مچے گی پانی میں، پھر خاموشی ہو جائے گی، وہ پھر پھینکتا ہے، پھر پھینکتا ہے. جب وہ بڑا سارا کوئی پتھر پھینکتا ہے تو جو آرام سے نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایلیگیٹرز، وہ بھی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ ہونے کیا لگا ہے. جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پونڈ کی جو ہے صفائی ہونے والی ہے اور کوئی آ گیا ہے جو صفائی کرنے والا ہے، تو وہ سارے مل کے اس صفائی کرنے والے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا کہ وہ اٹیک کرتے ہیں کہ لیو اس الون، جاؤ جہاں اور کہیں جاؤ، یہ کدھر آ گئے ہو تم وہ کرنے لگے ہو، ہمارے ہیبیٹیٹ کو خراب کرنے لگے ہو، ہمارے ہیبیٹیٹ کو خراب کرنے لگے ہو. صفائی انہیں خرابی لگتی ہے. یہ ساری قوموں کا مزاج انسان کا مزاج ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مجھے ان ساری پاسٹ ہسٹری کا اور اس ساری قوموں کی جو میں تمہیں باتیں بتاتا رہا ہوں، ان ساروں کے قصے میں کہانیاں نہیں سناتا رہوں، اساطیر الاولین نہیں میں تمہیں سناتا رہا، یہ بڑی عبرت کی باتیں میں تمہیں بتاتا رہا ہوں. مجھے قسم ہے ان ساری گزرے ہوئے ٹائموں کی اور آنے والے بھی ٹائم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو آنے والا ٹائم بھی اسی طرح ہے نا، علم کے لحاظ سے جیسا کہ گزرا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس کی، یقین کر لو کہ انسان کا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے، انسان نے نقصان میں پڑنا ہی پڑنا ہے. یہ جن کے اتنے بڑے دماغ تھے، ابو جہل اور یہ سارے بڑے ان کے دماغ تھے، ابو الحکم کہلاتے تھے، لیکن جب دنیا کا سب سے بڑا سچ ان کے سامنے پیش کیا گیا اس انسان کے سامنے، تو اس نے کیا کیا، اس کو ریفیوٹ کیا. اور ریفیوٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ بربادی، الٹیمیٹ بربادی. ھذا خسران المبین، ذالک الخسران المبین، پڑھا ہے نا پیچھے، ہے نا، ذالک الفوز العظیم اور ذالک الخسران المبین، کہ یہ ہے اصل خسارہ انسان کا، کہ اگر وہ جو ہے وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ صدقہ بالحسنہ، جس نے اچھی بات کی تصدیق نہیں کی اس نے اپنا نقصان کر لیا. ٹھیک ہے، ہر انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین کر لو کہ انسان خسارے میں ہے، مگر یعنی کہ ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہ ساری کی ساری انسانیت ہی. وہ آپ کو میں نے بتائی تھی نا ایک حدیث کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام بیچارے کی شامت شروع سے آئی. آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیری اولاد ہے ساری، یہ قیامت والے دن جو ساری اولاد ہے یہ تیری کھڑی، اس کے اندر سے جہنمی نکالنا شروع کر. میں کیا کروں ساری اللہ جی، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ 1000 کے اندر سے 999 نکال کے جہنم کے لیے کھڑی کرو. تو صحابہ کی تو جانیں نکل گئی، ہم تو بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم تو سن کے ہنستے ہیں آگے سے، تو ان کی تو جانیں نکل گئی. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں جی آپ، تو ہم پھر کیا کریں گے، ہاں ہم کدھر ہوں گے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے اندر سے وہ 999 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے اندر سے ہوں گے. وہ جو ایک ہوگا وہ تم میں سے ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ 2/3 ہے، پھر 1/2 ہے، پھر 1/3 ہے، اس طرح سے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ تم اس کے 2/3 ہو گے، پوری
اس کے یعنی کہ جنتی لوگوں میں سے تم اتنے سارے ہو، جنت والوں میں سے تم لوگ ہو گئے. لیکن کہا کیا تھا؟ کہا انہوں نے یہی تھا ان الانسان لفی خسر الا الذین میں وہ آگے شامل ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے آمنو کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں. اب میں دوبارہ اس کو کرنے لگی ہوں. آمنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو یاد ہے اس کی سورہ توبہ کی شاید آیت تھی کہ یہ اعراب آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو ان سے نہیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ ریمبر پکی طرح کہ سورہ توبہ تھی یا کوئی بھی قرآن حکیم میں ہے بہرحال، کہ اعراب تمہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، تم نے مانا نہیں ہے، تم نے صرف اس کے آگے اپنا سرنڈر کیا اپنے آپ کو. اگر ابھی تو ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. یاد آ گئی وہ آیت؟ ہاں آ گئی ہے نا. ہاں وہ والی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اعراب تم سے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کہو ایسا نہ کہو تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ہم ایک لیگل مسلم بن گئے ہیں شہادت دے کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے، تو ہم بھی have become a legal Muslim. بٹ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے نا میرے بچوں، اس کا مطلب پہلے بتایا ہوا ہے میں نے آپ کو، لیکن ریوائز کرنے کے لیے، یا شاید کوئی بندہ پیچھے کر سے نہ سن رہا ہو اس کے لیے، کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، یوم آخرت کو، اس کے فرشتوں کو پوری طرح سے مان لینا کہ یس دے آر حقیقت، وہ حق ہیں. اب پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح شام کیوں کہتے تھے اللہ تو حق ہے، تیرے فرشتے حق ہیں، تیری جنت حق ہے، تیری جہنم حق ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ ساری ڈیلیونس ہیں، یہ سارے یعنی کہ انسان جو ہیں وہ ایسے ہی ڈیلیوڈ ہوئے ہیں اور انہیں یہ ایویں ہی ہیں ساری جو ہے نا، یہ کوئی سچی پکی باتیں نہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ان کا دل اس بات کو مان لیتا ہے، اس کا جو سینٹر آف پرسنالٹی ہے، دل ہے، دماغ ہے، وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد اس کے سارے رسولوں کو مان لیتا ہے، اس کی ساری کتابوں کو جو اوپر سے اتری ہوئی مان لیتا ہے. اچھا کلیئر کرتی ہوں، اس کو بھی کلیئر کر دیتی ہوں. یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا کہ ساری کتابوں کو مان لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیں، اس مفہوم کی انہوں نے فرمائی ہوئی تھی کہ دیکھو تم اہل کتاب کے ساتھ زیادہ بحث وغیرہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جب وہ تم سے بات کریں تو ان سے کہو کہ تمہارے اوپر جو نازل ہوا تھا ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اوپر سے اس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہم پہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یا آپ کے جو پیغمبر پہ نازل ہوا تھا، جو اوپر سے نازل ہوا تھا ہم اس کو مانتے ہیں. ختم بات. تو کوئی جھگڑا کرنے کی ان سے ضرورت نہیں. ان سے کہو یس ہم نہ مانیں موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، جتنے تمہارے پیغمبر تھے رسول، ہمیں نام نہ بھی پتہ ہوں ان کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ تم نے کسی میں فرق نہیں کرنا، تم نے سب کو ماننا ہے. تو ان سے کہا کرو. اب سمجھ میں آئی؟ ہاں، ماننا ہم نے یہ ہے کہ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبور نازل کی، توریت نازل کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر انجیل نازل کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر زبور نازل کی. ان کا ہمیں ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. وہ جو اوریجنل تھی، اچھا یہ آپ کا کوشچن، جو اوریجنل تھی، جو اوپر سے اتری تھی، ان کو ہم مانتے ہیں کہ وہ اوپر سے اتری ہوئی کتابیں تھیں.
یہ جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے آپ خود مانتے ہیں کہ ہمارے 70 وہ پادری اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پھر دیکھا کہ کون کیا کرنا چاہیے، پھر انہوں نے ایڈیشن کیے، کچھ سبٹریکشن کیے، پتہ نہیں کتنی تھی کتابیں، ان میں سے کچھ سلیکٹ کی. تو اس قسم کی بات ہے نا، تو وہ اوریجنل نہیں رہ گئی ہوئی. اس کو ہم نے ماننا، ہم نے کیا ہے کہ جو اوپر سے آپ کے پاس آئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے رسولوں کے اوپر جو بھیجی تھی، ان کو ہم ایز اٹ از مانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اور وہ آپ کے اوپر بھی آئی تھی، مطلب آپ کی قوم کی طرف بھی اور ہماری طرف بھی آئی. ٹھیک ہے، یہ ماننا ہے. اب سمجھ میں آ گئی. تو ہم ایمان کو کر رہے تھے ایکسپلین کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری کتابوں کو، ان سارے پیغمبروں کو، فرشتوں کو اور فرشتوں کے رولز کو، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں ایز اٹ از انہیں ہم مانتے ہیں، اور آخرت کو مانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے پہلی بات ہے نا کہ اس کو تو مانتے ہیں. یہ ہے ماننا. اور صرف ماننا یہیں تک نہیں رہ گیا. ماننا کیوں ہے آپ نے ماننا کیوں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے اس کو ماننے کی؟ وجہ اس کے ماننے کی، جب تک ہمارا دل اس اطمینان میں نہیں ہوگا کہ یہ جو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ، اس کے رسول، ان کی باتیں، کتابیں، ان کے سارا کچھ، یہ سب ماننے میں ہی ہماری بچت ہے. اس کی باتیں ہم مانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو تب ہی ہم سالویشن کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں. جب یہ اس کو کہتے ہیں ایمان. صرف ان کو مان لینا کہ ہاں وہ اوپر سے اتری تھی اور وہ نہیں، کہ ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو تب ہی ہماری بچت ہوگی. جو اللہ نے کہا ہم الفائزون ہم المفلحون، وہ ساری یہ بات ہے. اور کیا ذالک الفوز العظیم. جب ہم یہ مان لیں گے کہ اس کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ماننے سے ہی ہم اس فلاح عظیم کو پائیں گے، تب پھر آپ کا ایمان کا درجہ پورا ہوگا. ہاں جی، ایسی سمجھ میں ہے. یہ اس میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی، پہلے بھی یہی بتایا ہوا. اچھا، آپ کو لگا؟ تو لگتا یوں ہے میرے بچوں نے کہ ہمیں وہ تھوڑا سا پھر بھول جاتا ہے. ہم نے پہلے پڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں پھر بھول جاتا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لگتا ہے کہ یہ تو بات نہیں ہے. بات یہی ہے. اللہ کو جو میں کہتی ہوں نا، جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آتا ہے تو میں کہتی ہوں اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، یعنی کہ اے وہ لوگوں کہ جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں. آگے کی کے اندر سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، اس کی کتابیں، اس کی پیریڈ، اس کا ٹائم، اس کا قیامت، اس کی حشر نشر، اس کا سب کچھ پھر بیچ میں ہی اس کی ماننے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ہر وقت میں. اچھا، آج سمجھ آئیے اس کا کیا مطلب ہے. شاباش. اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا کا مطلب میں جو ہر وقت یہ کہتی تھی اس کا مطلب یہی تھا. شکر ہے، چلیں اچھی بات ہے آج دوبارہ میں نے ایمان کا ٹاپک چھیڑ دیا یہاں پہ، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو 4 باتیں جو کر لے گا نا وہ اس الٹیمیٹ لاس سے بچ جائے گا. وہ بچے گا اللہ، سوائے اس کے سارے کے سارے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ نقصان کے اندر ہیں. بٹ ایکسیپشنز آر دیئر، اور وہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ اطمینان ہے کہ اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے میں ہی عافیت ہے، اور اسی سے ہمیں سالویشن، اسی سے ہمیں فلاح عظیم، فوز العظیم، یہ سب مل جائے گا. یہ ہے ایمان. تو جس کے دل میں یہ والی بات پوری کی پوری ہو، جو اللہ کو بھی مانتا ہو، اللہ کی بھی مانتا ہو، اور پھر نیکسٹ بڑی مشکل ہے یہ لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی کبد. نہیں، کچھ ایسی آیت ہے، خلقنا ہے یا کچھ ایسی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بس اب بھول بھی جاتی ہیں آیتیں ایگزیکٹ ورڈز، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، پیچھے اپنے پڑھا ہے، ہاں نزدیک ہی ہم نے ابھی تھوڑی دیر یہ پڑھا ہے، کہ یقیناً انسان جو ہے وہ اس کو ہم نے بڑی، جس کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ لائف جو ہے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. ہاں جی، کہ یہ جو ہے یہ بڑی مشکل ہے لائف. اس میں یعنی کہ اس کو
وہ جو ہم تو اس طرح کی بات نہیں، لیکن وہ اقبال جیسے جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں جینے نہ یہاں مرنے کی پابندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا میں کہ لاڈ کر لے جنا مرضی تم، تو نہ وہ دنیا نہ یہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور وہ جو غالب ہے وہ کہتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ لائف ہی میں ہمارے لیے ہے، اور یہ لائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے یہ لائف ایسی ہے جیسے آپ ایک مسافر ہے نا، وہ جا رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائے میں آرام کر لے، یہ لائف ہماری ایسی ہے کہ یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی، یہ قبر کے اندر بھی ہماری آزمائشیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی آزمائشوں سے باقاعدہ پناہ مانگنے کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، چین نہیں، وہ غالب جو کہتا تھا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ بات یہ ہے وہ اگلے میں جو کہتی ہوتی ہوں نا کہ اگلے جو ہماری سٹیجز ہیں وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں، زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں ہماری، وہ یعنی کیا قبر کے اندر بھی ہمارے کچھ نہ کچھ پناہ مانگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب القبر۔ ہاں جی، یہ ادھر ختم نہیں ہو جانی فوت ہو کے، ہم چڑیا نہیں ہیں، ہم کوئی گھاس کا تنکا نہیں ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، یا کاش میں یہ گھاس کا ایک تنکا ہوتا، جلا دیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ حساب کتاب جس سے لے لیا گیا پھر وہ تو خسر میں پڑ گیا۔ تو جس نے یہ یقین کر لیا کہ میرا حساب ہونا ہے، میں نے جا کے ایک بڑی ہی جسٹ رولر کے سامنے کھڑا اور ہل میں سکوں گا نہیں جب تک کہ میرا حساب نہیں ہو جائے گا۔ اور وہ کتاب جو ہوگی، کل ہی آپ نے پڑھا کہ وہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نا، ذراتن خیرن یرا، کل پڑھا ہے نا آپ نے سورہ زلزال میں کہ جو چھوٹی سی چیز بھی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور چھوٹی سی برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو وہ لا نبادر جو وہ آئی تھی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑتی ہے نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے۔ تو میرے بچوں، یہ جو زندگی ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ، اور پھر اس میں ٹیمپٹیشنز اتنی ہیں، اتنی زیادہ خوبصورتیاں ہیں۔ کل آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہے جی، وہ اس کی کیا ہیں ہاں یہ جو ہے زینت، ہاں کل نہیں پڑھا، یہ سورہ حدید میں ہے کہ تم لوگ جو ہو نا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر۔ زینت ہے، یہ لہو و لعب ہے، دنیا کی زندگی تھوڑی دیر کی ہے، اور آپ کو بالکل غافل کر دینے والی اس کے اندر خوبصورتیاں کہ زینت ہے، اس کے اندر خوبصورتیاں ہیں، تفاخر ہے، بڑی پلیئرز ہیں لائف کے اندر، تفاخر، پھر آپ اس کے اوپر جب آپ کو وہ حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ فخر کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے کہ مال، میرے پاس تو بڑا مال ہے، اس کے اوپر بڑی آپ کی ایک دوسرے سے وہ شروع ہو جاتی ہے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، دوڑ لگ جاتی ہے، ریٹ ریس جو میں کہہ رہی تھی۔ تو کیا پھر ہوتا ہے، پھر غافل ہو جاتا ہے نا انسان ان سے۔ تو اس کے لیے اس سے پھر کبھی کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ خطا بھی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب تو گناہ ہو گیا اس سے، اب تو اسے خطا ہو گئی ہے، اب تو اسے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکسٹ سٹیپ جو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم پہلے اپنے ایمان لے آئے ہو، تم نے مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تم نے مان لیا ہے کہ اس کی ساری کتابیں، تم نے مان لیا اس کے سارے رسول، اس کے فرشتے، اس کی آخرت کا اور حساب کتاب کا سب تم نے مان لیا باتیں۔ ایون دین آپ سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا بتائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، عامل الصالح، وہ اپنی اس خطا کو فوری طور پہ فوراً، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ فوراً دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں، ان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے
تو فوراً دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور غور کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب اس کو مینڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ عامل الصالحات. تو وہ پہلا سٹیپ آمن، دوسرا سٹیپ عامل الصالحات، وہ اپنے جو ان سے کوئی غلطی، جو ان سے کوئی کوتاہی، جو ان سے گناہ. آپ نے وہ والی حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ ابھی نہیں کہتے تھے نا، ابھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو محمد یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ بڑی اچھی لگتی ہیں، ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہیں، تو ماننے کو ہمارا دل تو چاہتا ہے، لیکن ہم نے اتنے گناہ کیے ہوئے، ہم نے اتنی چوریاں، اتنے ڈاکے، اتنے وہ جو فورنیکیشنز، اتنی شرابیں پی ہوئی ہیں، اتنے غلط کام کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ کین وی بی ایکسیپٹیڈ ایز، کہ اگر ہم چاہیں کہ تمہاری باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو could we enter this سلم، یہ جو گناہ تم کہہ رہے ہو، یہ جو اسلام تم پیش کر رہے ہو، کین وی انٹر انٹو اٹ، کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنا سارا ہم نے غلط کچھ کیا ہوا ہے، تو بتاؤ کیا پھر ہم کیا کریں، ہو سکتے ہیں ہم انٹر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں. جس کے آگے تم سرنڈر کر رہے ہو نا، جس کے سامنے تم سرنڈر کر رہے ہو، وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا حلیم ہے، بڑا ہی ودود ہے، پیار بڑا کرتا ہے تمہیں پیار بڑا کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا تم نے پیچھے کیا کیا تھا. یس، آپ انٹر ہو جائیں، سرنڈر کر دیں، مان لیں دل سے کہ یس آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے نصیر ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم نے اب کسی کو اور کو رب ماننا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بات ہے، تو فوراً وہ سارے مسلمان ہو گئے. یعنی یہ ہے. اور وہ جو ابھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھی تھی، اور میں نے کہا یہ تو اللہ کے گھر کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم نے اپنی جانوں پہ کوئی اسراف کر لیا نا، بہت بڑی زیادتی اپنی جان پہ کر لی ہے، تو مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ سارے گناہ جمیعاً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ میرے بچوں، یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو مینڈ کر لو گے تو میں تمہیں ان میں سے نکال لوں گا، ان انسانوں میں سے جن کا خسارہ ہونا ہے. ایک میں کن کو نکالوں گا؟ جنہوں نے 4 شرطیں رکھی ہیں، جو مانتے ہیں اللہ کو، اس کی مانتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو مینڈ کر لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تواصو بالحق. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ واقعی میں بڑا مشکل کام ہے. بڑی جگہوں پہ میں نے بھی اس میں مار کھائی ہے کہ تواصو بالحق بندہ کرنے لگے صحیح، تو وہ تو پھر یہی ہوتا ہے. وہ کوئی شاعر پنجابی کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سچ آنکھیں پامبڑ مچدا ہے، کہ اگر سچ آپ کہیں گے تو آگ تو لگے گی، جنہوں نے غلط کچھ کیا ہوا ہوگا وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں، وہ تو پھر آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو یہ تواصو بالحق جو ہے نا، یہ ہے کہ ایک دوسرے کو، یہ تواصو کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ واٹ از حق، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، ایکسپلین کرتے رہیں کہ حق کیا ہے. آج کل تو بچوں کو نہیں بتا سکتا بندہ، اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتا کہ حق کیا ہے. مطلب وہاں بھی اتنا زور کی آگ لگتی ہے کہ میں نے مطلب بڑی کافی میری یعنی کہ وہ ہے سرکل میرا، اللہ کی رحمت ہے، تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے. اور کہ آپ اپنے ایون بچوں کو جو ہے وہ حق بات نہیں بتا سکتے، وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے
تیسری جو شرط ہے اس خسران میں سے، اس نقصان میں سے نکلنے کی تیسری شرط ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کو سچی باتوں کی تلقین، سچی باتوں کے متعلق بتاتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات کیا کرنی ہے؟ تواصو بالصبر۔ اور جب یہ آگ لگے گی سچ بتانے پہ تو پھر تو آپ کو پڑیں گی، بہت ساری مشکلیں پڑیں گی، بہت سی آپ کو ان آگوں کی تپش سہنی پڑے گی۔ تو پھر آپ نے ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے کہ دیکھو یہ حق ہم بتانے لگے ہیں، یا یہ حق ہم ایک دوسرے دوست کو بتانے لگے ہیں، یا اپنے بھائی بہن کسی کو بتانے لگے ہیں، تو اس میں آگ تو بہت زیادہ لگے گی، اس کی بہت زیادہ تپش ہوگی، اس کو سنبھالنا، اس کو بجھانا کافی مشکل ہوگا۔ تو پھر ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے آگے سے اسی طرح سے ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا جس طرح وہ سچ کو سن کے کوئی ریئیکٹ کر رہا ہے، تو ہمارے اوپر یہ ہمیں زیبا نہیں کہ ہم اس کے اوپر اسی طرح سے ریئیکٹ کریں جیسے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 4 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں جو کہ مشکل نہیں بھی ہیں اور بہت مشکل ہیں بھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان تو ہے، بربادی اس کی ہونی ہے۔ پیچھے ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو انسانیت کی، جس نے ان 4 کاموں کو چھوڑ دیا ہے اس کو اس وقت نے برباد کر دیا ہے۔ اور وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے گالی مت دو اس زمانے کو، کیونکہ میں ہی وقت ہوں۔ تو اس وقت نے ان کو برباد کر دیا ہے، ان کو ضائع کر دیا ہے، جس نے ان 4 باتوں پہ عمل کیا ہے۔ ہسٹری گواہی دے رہی ہے کہ اس نے پھر اس نقصان سے، وہ اس بربادی سے وہ بچ گیا۔ اور یہ تو دنیا کی بربادیاں ہیں جو ہسٹری آپ کو بتا رہی ہے، جو آخرت کی بربادی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی خدا نہ خواستہ بربادی ہوئی تو وہ خسران مبین ہے، وہ کھلا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کرے یہ امام شافعی تھے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ اس میں غور کریں اچھی طرح سے۔ یہ میں نے شروع میں آپ کو کہا، اس 3 آیتوں کے اندر اگر آپ غور کریں تو وہ تو کہتے ہوتے تھے امام شافعی کہ نہ بھی اللہ نے باقی سارا قرآن نازل کیا ہوتا تو یہی کافی تھا انسانوں کے سمجھنے کے لیے، پر انسان اتنا ڈھیٹ ہے کہ اس نے اتنی موٹی کتاب نازل کی، اور ایک نہیں کی، پہلے سے ہی شروع سے ہی کر رہا ہے۔ بندہ انسان لفی خسر، وہ خسر میں ہے، نقصان میں ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ جو مان جائے گا، آمن جو مان جائے گا ان باتوں کو، اللہ کی مان جائے گا، اور اپنے غلطی ہو جائے تو درست کرتا رہے گا، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے گا کہ حق کو میں پھیلاتا رہوں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگر اس کے آگے پھر کوئی ریئیکشن ہو حق کی باتیں بتانے میں تو پھر بہت سا صبر کرے، اور ادروائز بھی جو بھی کبھی کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے اس کو یاد رکھیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مشکل پڑتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ میرے بچوں مجھے اتنی ہی میری سمجھ عقل تھی، اس کو آپ لوگ ٹائم کو مزید سائنٹیفیکلی وہ کرنا چاہیں تو آئی تھنک یو کین ڈو اٹ، بٹ میری ابھی یہاں تک پہنچ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں، بٹ آئی نو کہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اب شاید 4th ڈائمینشن 5th ڈائمینشن بھی نکال لیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہ ٹائم ہے، یہ جو پاسنگ ٹائم ہے، اس نے قسم کھا کے آپ کو ساری ہسٹری یاد کرا دی ہے کہ دیکھ لو انسان جو ہے اس نے جب جس انسان نے ان 4 باتوں کو نہیں مانا اور ان پہ عمل نہیں کیا، اس کو اس اثر نے، اس ٹائم نے ان کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، خسران میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، اور ہم اس کو انٹرنلائز بھی کریں،
صرف اس کو سن اور سمجھ نہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو بھی کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کی توفیق کے بغیر ہم یہ اتنا مشکل کام کر نہیں سکتے۔ تو اللہ جی ہمیں توفیق دے، آپ کی توفیق سے ہم کچھ کر سکیں گے۔ آمین۔